پاکستان کے اندر سیاسی طور پر اور جو اکیڈیمیا کے لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے دنیا بھر کے اچھے اداروں میں سے نہ صرف ڈگریز لی ہیں بلکہ ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں، ان کا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر اعلیٰ تعلیم کا مستقبل شدید خطرے میں پڑ جائے گا اگر پاکستان کا ہائر ایجوکیشن کمیشن اس سکیم کے تحت جو حکومت کی طرف سے دی جا رہی ہے اس کے حصے بکھرے ہوں۔ حکومت نے کوئی نہ کوئی بات تو سوچی ہوگی۔ ستاج زی صاحب بھی موجود ہیں، سردار آصف صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ اعظم سواتی صاحب اور ڈاکٹر معصوم یاسین زئی صاحب قادم یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں۔ But let me first go to سردار آصف صاحب and then I'll go to سردار صاحب۔ سردار صاحب، کوئی نہ کوئی تو بنیاد بنائی ہوگی اس کمیٹی نے یہ فیصلہ کرنے کی جو تمام منطق اور پاکستان کے اندر موجودہ ظاہری کنسنسس کے اگینسٹ جا رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگی۔ طلب بات یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ کی ڈیسیژن نہیں ہے۔ بار بار کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ نے کر دیا، گورنمنٹ نے نہیں کیا۔ یہ تو وہ کانسٹیٹیوشنل کمیشن نے امپلیمنٹیشن کا جو پروسیس ہے وہ مکمل کیا ہے، اس لیے یہ گورنمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ 18th امینڈمنٹ کا کانسیکوینس ہے اور اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ لیکن 18th امینڈمنٹ نے آپ نے خود ہی فرمایا نا، اور اس پہ کنسنسس بھی ہے، تو پروٹیکٹڈ ہے نا وہ تو؟ جی پروٹیکٹڈ ہے، مگر میں ساتھ اس کے عرض کرتا جاؤں، وہاں سوچ یہ تھی کہ جتنی کنکرنٹ لسٹ پہ جو کچھ ہے اس کو پروونسز کے حوالے کیا جائے، مگر یہ ہم نے ادھر آرگیو ان کے ساتھ کیا کہ یہ ایچ ایس سی تو کنکرنٹ لسٹ میں نہیں آتی، یہ تو پارٹ 2 آف دی کانسٹیٹیوشن میں آتی ہے۔ تو انہوں نے ہماری باتیں بڑے غور سے سنی، تو اور اسی اسنا میں وزارت جو کابینہ تھی وہ ڈیزالو ہو گئی، ہم گھر آ گئے، پیچھے انہوں نے اپنی مرضی سے اس کمیشن نے فیصلے کر دیے، اپنی مرضی سے کمیشن نے فیصلہ کیا۔ اس کا تعلق ذرا سرتاج صاحب کے پاس چلتے ہیں اور پھر ذرا بات کرتے ہیں کہ ڈگریز کی ویریفیکیشن کے ساتھ تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ طلعت بھائی ایک اور بات جی گو ایہڈ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کمیشن میں سرتاج صاحب میرے محترم ہیں، ان کے پارٹی کے سینئر رہنما اسحاق ڈار صاحب موجود تھے۔ جب میں نے انہیں ساری چیزیں ان کی خدمت پیش کی کہ جناب آپ کیوں یہ اس طرح ایک ادارہ ہے جو اسٹیبلشڈ ہے، اس میں ریفارم کی بات ضرور ہمیں کرنی چاہیے، اس کو ختم کرنے کا کیا جواب ہے؟ تو میں عرض کرتا جاؤں کہ اسحاق ڈار صاحب نے ہماری سخت مخالفت کی، انہوں نے کہا یہ فیصلہ پارلیمنٹ میں کر دیا گیا ہے اور اس کو اب کوئی دنیا کی طاقت نہیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے آپ کی تجویز کی اور آپ کی طرف سے جو وضاحت دی گئی تھی اس کی شدید سخت مخالفت کی، شدید مخالفت کی۔ سرتاج صاحب اب سردار صاحب ذرا سرتاج صاحب سے سن لیں وضاحت سے۔ میں صرف آخری فکرے کی ایک سیکنڈ اس کو کرتا ہوں سردار صاحب کو، جو سردار صاحب نے ابھی بات کی ہے، میں تھوڑی دیر پہلے ایک میٹنگ کے اندر تھا اور ڈار صاحب میرے بڑے عزیز دوست ہیں، بہت ہی قریب دوست ہیں، اور جب میں نے ان کو کہا کہ ایچ ای سی کے بارے میں تو انہوں نے جیسے میری بات کو سنا نہیں، اگنورڈ اٹ کمپلیٹلی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈار صاحب کو اپنے ملک کا، اپنی قوم کو اور اپنے مستقبل کا جو ہے یہ خیال کرنا پڑے گا اکراس دا بورڈ ہمیں پارٹی میں۔ اگر آج سردار صاحب سے اتنی اچھی باتیں میں سن رہا ہوں جو ہمیشہ سنتا رہا ہوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک، ابو پارٹی لائن ہے، یہ تو ابو پارٹی لائن ہے، آگے بڑھنا۔ سرتاج صاحب جی بتائیے گا، گو ایہڈ سرتاج صاحب۔ اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ جو کمیٹی 18ویں ترمیم کی کمیٹی تھی انٹر پارلیمنٹری، اس نے جو منٹ آف ڈسینٹ ہے اس احسن اقبال صاحب کا ہے، وہ پی ایم ایل این کا لکھا ہوا پوائنٹ آف ویو ہے کہ کریکولم اور سلیبس جو ہے وہ پارٹ 2 آف فیڈرل لیجسلیٹو ریس میں رہنا چاہیے، یعنی اس میں اس کی اسحاق ڈار صاحب نے ادھر ہمیں کوئی ایسی بات نہیں کی۔ بہرحال میں تو لکھی بات کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کچھ بھی لکھ کے نہیں بھیجا، جب میں گیا اس کمیٹی میں کچھ انہوں نے بالکل سراسر مخالفت کی سب چیز کی۔ نہیں، میرے پاس تو رپورٹ موجود ہے جو وہ کمیٹی جس نے 18ویں ترمیم کمیٹی کی تھی، اس کا جو اسحاق صاحب نے اوپنلی پبلکلی اس کو اپوز کیا ہے، جو منٹ آف ڈسینٹ۔ I am saying this with full responsibility۔ ٹھیک، fair enough۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ جو پی ایم ایل این کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ جو نمبر 9 منٹ آف ڈسینٹ ہے اس کے ساتھ اس میں احسن اقبال صاحب کا لکھا ہوا منٹ موجود ہے کہ اس میں کریکولم اور سلیبس جو ہے وہ قوم کی یونٹی کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہنا چاہیے۔ لیکن میں اس سے آگے چل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں اس میں اتنی کنٹروورسی پیدا ہوئی ہے کہ امپلیمنٹیشن کمیشن کو ایک اسپیشل سیشن اس پہ بلانا چاہیے اور اس فیصلے کو ریویو کرنا چاہیے،
اور اس میں بنیادی باتیں 3 ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صوبوں کو اپنی کیپیسٹی ڈیولپ کرنے میں وقت لگے گا, ٹھیک, اور ضرور وہ کچھ نہ کچھ فنکشن ان کو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں, اور وہاں بھی میرا خیال ہے کہ پروونشل کمیشن ان ہائر ایجوکیشن بننے چاہیے, کیونکہ موجودہ جو سیٹ اپ ہے سیکریٹریٹ کا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا, وہ یہ فنکشن ہینڈل نہیں کر سکتی. تو چاروں صوبوں میں پروونشل کاؤنسل یا پروونشل کمیشن جو ہے ہائر ایجوکیشن کے آپ کو بننے چاہیے. استطاعت اور استعداد دونوں ان کی بڑھانی ہوگی نا جی, بڑھانی ہوگی. ٹھیک. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب پروونشل کمیشن بن بھی جائیں تو پھر بھی مرکزی سطح پہ ایک ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ضرورت ہوگی ایز اے ریگولیٹری باڈی ٹو انشور دی اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن جو دنیا بھر میں ایکسیپٹیبل ہوں, تو وہ رہے گا. دوسرا جو کام ہے وہ یہ ہے کوآرڈینیشن کا جو کام ہے, کہ آپ جو پرسکرائب کرتے ہیں کہ کورس کے ایکیڈیمک سٹینڈرڈز کیا ہوں, اس میں تھوڑی بہت یونیفارمٹی ضروری ہے, وہ کام بھی کرے گی. اور تیسرا جو فنڈنگ کا مسئلہ ہے وہ بہت اہم ہے, کیونکہ اب تک جتنی یونیورسٹیاں ان کی فنڈنگ فیڈرل گورنمنٹ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تھرو کر رہی ہے, اور اس سے پہلے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے تھرو کر رہی تھی. اور میں یہ بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ صوبائی حکومتوں کے پاس 7th NFC میں جتنے ریسورسز ملے ہیں اس سے وہ یہ خرچے پورے نہیں کر سکتے, اور اگر فیڈرل گورنمنٹ نے تھرو HEC یہ فنڈنگ کنٹینیو نہ کی, پروونشل گورنمنٹ بھی نہیں کر سکیں گی, تو جو موجودہ لیول ہے ہائر ایجوکیشن کی فنڈنگ کا وہ بھی ڈراپ ہوگا, تنظیمی اور ایڈمنسٹریٹو مشکلات الگ ہوگی, تو ہم اس میدان میں بہت پیچھے چلے جائیں گے. اس لیے اتنا بڑا کرائسس ہے, مزید پیچھے چلے جائیں. لیٹ می ود یور پرمیشن لیٹ می ریفرین, مزید پیچھے چلے جائیں گے. لیٹ می ٹیک اے بریک ہیئر. بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین, اور ہم ایک جملہ اس میں یہ بھی ایڈ کرتے چلیں کہ ہمیں یہ بھی خبر ملی ہے کہ نوید قمر صاحب نے ایک میٹنگ کے اندر یہ بھی فرمایا کہ ہم HEC کی چودراہٹ جو ہے وہ اب زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے. چودراہٹ کا کیا ایشو ہے, ذرا اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. اگر آئینی طور پر, منطقی طور پر, تعلیمی طور پر, بین الاقوامی معیار کے اوپر پرکھیں, تمام تر پوائنٹرز ایک ڈائریکشن میں ہے کہ آپ کو یہ ادارہ ریٹین کرنا ہے, تو یہ کمیٹی جو ہے دوسری ڈائریکشن میں کیوں جا رہی ہے؟ کچھ اس کا تجزیہ کرتے ہیں آفٹر دس بریک.